لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول ثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الاشرفین الافضلین ورحمۃ اللہ علی محبیہم اجمعین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم واعداء اللہ من یوم ظلمہم الی الآن ومن الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یجدک یتیما فآویٰ۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اعزائے گرامی قادر برادران نے آج کے لیے جو عنوان پسند کیا، جس عنوان کے پر گفتگو کرنے کے لیے کہا ہے، وہ ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام محافظ نبوت۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام محافظ نبوت بھی ہیں، محافظ نبی بھی ہیں، محافظ شریعت بھی ہیں، محافظ اسلام بھی ہیں۔ اس لیے وہ امت مسلمہ کے اولین محسنین میں سے ہیں، حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ خود رسول اللہ نے بھی انہیں اپنا محسن مانا ہے، وہ رسول اللہ کے بھی محسن ہیں اور رسول اللہ کی امت کے بھی محسن ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اللہ کے نبی کی، ان کی نبوت کی، اللہ کے دین کی، اللہ کے اسلام کی اور شریعت مطہرہ کی کس تدبیر کے ساتھ اور کس حکمت کے ساتھ حفاظت فرمائی، اس بارے میں کچھ مختصر سی گفتگو ہوگی آج۔ سب سے پہلے ہم تھوڑا سا جائزہ لیں گے کہ حضرت ابو طالب کون ہیں، ان کا تعارف کیا ہے، ان کے والد کون ہیں، ان کی والدہ کون ہے، ان کا خاندانی پس منظر کیا ہے، اور ان کی ولادت کب ہوئی، وفات کب ہوئی، ان کی کل مدت حیات کتنی ہے، اور اس کے بعد ان کی خدمات کا اور اسلام پر ان کے جو احسانات ہیں، اور پیغمبر گرامی کی اور ان کی نبوت کی محافظت کے لیے ان کے جو اقدامات ہیں، ان پر ایک نظر ڈالیں گے۔ حضرت ابو طالب، جن کے نام کے متعلق 3 قول ہیں کہ ان کا نام کیا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کا نام عبد مناف ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ ان کا نام عمران ہے۔ ابو طالب تو کنیت ہے ان کی، ابو طالب کنیت ہے، تو نام کے متعلق ایک قول یہ ہے کہ ان کا نام عبد مناف ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ ان کا نام عمران ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کا نام بھی ابو طالب ہے اور کنیت بھی ابو طالب ہے۔ البتہ علماء امامیہ، علماء شیعہ جس قول کو ترجیح دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کا نام عمران ہے اور ان کی کنیت ابو طالب ہے۔ حضرت ابو طالب کے والد ہیں حضرت عبد المطلب اور دادا ہیں حضرت ہاشم۔ یہ حضرت ہاشم کے پوتے ہیں، حضرت ہاشم ہی کی اولاد کو بنو ہاشم کہا جاتا ہے۔ یہ جتنے بھی بنی ہاشم ہیں، جس میں آل محمد بھی آ جاتے ہیں، یہ حضرت ہاشم کی وجہ سے انہیں بنو ہاشم کہا جاتا ہے۔ اور حضرت ہاشم کون تھے؟ یہ حضرت ابو طالب کے دادا تھے۔ حضرت ابو طالب کے والد حضرت عبد المطلب، اور حضرت عبد المطلب کے جو والد ہیں وہ حضرت ہاشم ہیں۔
اور پھر حضرت ہاشم کے والد جو ہیں ان کا نام عبد مناف ہے۔ حضرت ابو طالب کی جو والدہ ہیں ان کا نام ہے فاطمہ بنت عمر مخزومی، یہ حضرت ابو طالب کی والدہ ہیں۔ حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، اور ان 10 بیٹوں میں سے حضرت ابو طالب اور رسول اللہ کے والد یعنی حضرت عبداللہ، یہ دونوں سگے بھائی تھے آپس میں۔ سگے بھائی کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب کی چونکہ مختلف متعدد ازواج تھیں، ان میں سے یہ مختلف بیٹے تھے، لیکن حضرت عبداللہ جو رسول اللہ کے والد تھے وہ، اور حضرت ابو طالب کہ جو مولا علی کے والد ہیں، ان دونوں کے جس طرح والد ایک ہیں اسی طرح ان دونوں کی والدہ بھی ایک ہے۔ یہ دونوں فاطمہ بنت عمر مخزومی ان کی والدہ ہیں، سگے بھائی ہیں، یعنی مولا علی علیہ السلام اور رسول اللہ کے دادا بھی ایک ہیں اور دادی بھی ایک ہیں۔ مولا علی علیہ السلام اور رسول اللہ کے دادا ایک ہیں، دادی بھی ایک ہے۔ آج کل تو اس بات میں اتنی وہ نہیں، لیکن عرب کلچر میں دادی کا ایک ہونا یہ پوچھا جاتا تھا کہ دادی بھی ایک ہے، کیونکہ زیادہ شادیوں کا رواج تھا، ہمیشہ عربوں میں رہا ہے، زیادہ ان کا کلچر ہے زیادہ شادیاں کرنا، اور اسلام سے پہلے تو وہ بہت زیادہ کرتے تھے۔ یہ تو اسلام نے آ کر ایک حد باندھی ہے کہ ایک وقت میں ایک مرد 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، ورنہ اس سے پہلے ان کی کوئی حد نہیں تھی، وہ اس سے زیادہ شادیاں کرتے تھے۔ تو ایک وقت میں ایک مرد 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، یہ اسلام کی حدود ہے۔ حضرت ابو طالب ان کی جو ولادت ہے اس کی بالکل درست تاریخ تو تاریخ میں نہیں مل سکی، لیکن مطالعہ سے جو مجھے اندازہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ سن 535 عیسوی میں ان کی ولادت ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مورخین نے یہ لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب جو ہیں یہ رسول اللہ سے عمر میں 35 برس بڑے تھے، اگرچہ ان کی ولادت اور ان کی ولادت کی تاریخ، حضرت ابو طالب کی ولادت کی تاریخ اور حضرت ابو طالب کی ولادت کا سن صحیح طرح معتبر کتب میں نہیں مل سکا، لیکن مورخین نے یہ لکھا کہ یہ رسول اللہ سے عمر میں 35 برس بڑے تھے۔ تو اگر 35 برس بڑے تھے تو رسول اللہ کی ولادت سن 570 عیسوی میں ہوئی ہے، یہ مورخین نے لکھا ہے کہ ان کی ولادت ہوئی ہے 570 عیسوی میں۔ اس طرح حضرت ابو طالب کی ولادت 535 عیسوی میں بنتی ہے۔ ایک اور چیز جو مورخین نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ عام الفیل کے لحاظ سے رسول اللہ کی ولادت سن 1 عام الفیل میں ہوئی ہے، اور مورخین نے لکھا کہ اس واقعہ فیل سے حضرت ابو طالب کی ولادت 35 برس پہلے ہوئی ہے، تو وہ رسول اللہ سے عمر میں 35 برس بڑے تھے۔ رسول اللہ یعنی محمد بن عبداللہ ان کی جب ولادت ہوئی تو ان کی ولادت سے پہلے ہی ان کے والد یعنی حضرت عبداللہ اس دنیا سے جا چکے تھے۔ حضرت عبداللہ کا انتقال رسول اللہ کی ولادت سے پہلے ہو گیا، تو لہذا ان کی ولادت کے پہلے روز سے ہی ان کی پرورش و پرداخت اور ان کی تربیت کا سارا تر کام جو ہے وہ ان کے دادا نے اپنے ذمہ لیا، حضرت عبد المطلب نے، اور شرعاً وارث بھی وہی تھے حضرت عبد المطلب۔ پیغمبر اکرم کی جب 6 برس عمر ہوئی تو ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور پیغمبر اکرم جب 8 برس کے ہوئے تو ان کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا حضرت عبد المطلب کا۔ تو یہ 8 سال تک سرکار دو عالم اپنے دادا کے زیر نگاہ رہے، انہی کے زیر سایہ رہے، انہوں نے ہی تربیت کی، انہوں نے ہی پالا، انہوں نے حفاظت کی۔ لیکن حضرت عبد المطلب نے اپنے وصال سے پہلے
اپنے تمام بیٹوں پر نگاہ دوڑائی اس حوالے سے کہ میں اپنے اس یتیم پوتے کا ہاتھ کون سے بیٹے کے ہاتھ میں دے کے جاؤں، تو ان کی نگاہ حضرت ابو طالب پر آ کر ٹھہر گئی۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو پھر انہوں نے وصیت کی، اور پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو میں محمد کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے رہا ہوں، میرے بعد اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس کی تربیت بھی کرنی ہے، اس کی نگہداشت بھی کرنی ہے، اس کی ضروریات کو بھی پورا کرنا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے ابو طالب کو جو وصیت کی تھی منوان اس پر عمل کیا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنے اس بھتیجے کی تربیت بھی کی، انہیں پالا بھی، پروان بھی چڑھایا، ان کی نگہداشت بھی کی اور ان کی حفاظت بھی کی، ہر طریقے سے ان کی حفاظت کی، اور حتیٰ کہ اپنے بیٹوں سے بھی بڑھ کر ان کا خیال رکھا۔ اور کوئی کسی بھی باپ کو بھتیجا یا بھانجا خونی رشتہ ہے، اس سے ہمدردی بھی ہو سکتی ہے، محبت بھی ہوتی ہے، لیکن کسی بھی باپ کو اپنی اولاد سے، اپنے بیٹے سے بڑھ کر نہ تو بھتیجا پیارا ہوتا ہے نہ بھانجا پیارا ہوتا ہے۔ ہر باپ کو سب سے زیادہ پیاری اس کی اپنی ہی اولاد ہوتی ہے، مگر حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے بڑھ کر جو اپنے اس بھتیجے کو چاہا، یہاں تک کہ اگر قربان ہونے کا وقت آ جائے تو بھلے کوئی میرا بیٹا، کسی میرے بیٹے کی جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن میرا بھتیجا بچ جائے۔ ایسا وہ صرف اس لیے کر رہے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نمائندے ہیں، یہ حجت خدا ہیں، یہ نبی اللہ ہیں، بھتیجا سمجھ کر نہیں بلکہ اللہ کا نبی سمجھ کر ان کے لیے وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ ورنہ یہ تو بات فطرت کے خلاف ہوگی کہ کوئی انسان اپنے بیٹے کو بھتیجے پر قربان کر دے۔ بیٹے کبھی بھی بھتیجوں اور بھانجوں پر قربان نہیں کیے جاتے، ہاں بیٹے نظریے اور مقصد پر قربان کیے جاتے ہیں۔ محمد و آل محمد صلی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو جو لوگ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اسلام پر یا ایمان پر شک کرتے ہیں، انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آج بھی بہت سارے نظریاتی لوگ ایسے ہیں کہ آپ ان سے کہیے کہ آپ اپنے بیٹے کو اپنے بھتیجے پر، اپنے بھانجے پر یا کسی عزیز ترین رشتہ دار پر قربان کریں گے تو نہیں کریں گے، لیکن پختہ نظریاتی لوگ اپنے نظریے پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ نظریہ اور عقیدہ مقدم ہوتا ہے، انسان عقیدے پر اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہے۔ وہ عقیدہ ہی ہوتا ہے کہ جو جان، مال اور اولاد کی قربانی کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ لہذا عقیدہ تو وہ چیز ہے، یہ چیز تو سمجھ میں آتی ہے کہ عقیدہ وہ شے ہے کہ جس پر بیٹے کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ تو اپنے یعنی اگر رسول اللہ کو رات میں خطرہ ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم کو بچپن ہی سے حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنے ساتھ سلاتے تھے، سفر و حضر میں اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور اگر کبھی خطرہ پیدا ہو جائے کہ رات کے وقت ان کے بھتیجے پر کوئی حملہ کر سکتا ہے تو ان کے بستر کو تبدیل کر دیتے تھے اور اپنے بیٹوں کو باری باری ان کے بستر پر سلاتے تھے کہ اگر ایسا وقت آ بھی جائے تو کوئی میرا بیٹا قربان ہو جائے مگر محمد بن عبداللہ کی جان بچ جائے۔ تو ان کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ وہ سرکار کے ساتھ کون سا رشتہ رکھتے تھے، یعنی خونی رشتے کی بنا پر نہیں بلکہ جو عقیدتی رشتہ تھا، ان کا جو عقیدہ تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ انہیں کیسے پتا کہ یہ اللہ کا نبی ہے؟ انہیں اس لیے پتا تھا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت عبداللہ اور حضرت عبد المطلب اور جناب ہاشم، اس پورے یعنی پیغمبر اکرم اور مولا علی علیہ السلام کے جو آباء و اجداد ہیں، ان کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی کبھی نہ بت پرست رہا ہے اور نہ کبھی مشرک رہا ہے اور نہ کبھی کافر رہا ہے۔ ان میں کسی نے بھی کبھی بت پرستی نہیں کی
یہ ہمیشہ توحید پرست رہے ہیں اور یہ دین ابراہیمی پر رہے ہیں، یہ دین ابراہیم پر رہے ہیں۔ اچھا، مسلمانوں میں سے ایک طبقہ ہے کہ جو پیغمبر اکرم کے والدین کو یا ان کے اجداد کو مسلمان نہیں مانتا، ایک طبقہ ہے، اس کی تعداد ماننے والوں کے مقابلے میں زیادہ نہیں ہے، کم ہے۔ ان کا نظریہ ہے کہ رسول اللہ کے جو والدین ہیں یا ان کے جو اجداد ہیں وہ ان کی طرف کفر کی نسبت بھی دیتے ہیں، مگر وہ بہت کم لوگ ہیں، اس وقت ان سے ہمیں کوئی بحث نہیں ہے۔ مسلمانوں کی غالب اکثریت مانتی ہے۔ خود قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو سجدہ کرنے والوں کی پشت میں رکھا۔ جب قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو سجدہ کرنے والوں کی پشت میں رکھا، تو اس کا مطلب ہے کہ ساجدین اور موحدین اجداد ہیں پیغمبر اکرم کے، اور مولا علی علیہ السلام کے جو اجداد ہیں وہ موحدین ہیں، توحید پرست ہیں اور ساجدین ہیں۔ پھر مکے کی تاریخ یہ ہے کہ وہ زمانہ جاہلیت کہلاتا ہے۔ قبل بعثت کا زمانہ، پیغمبر گرامی کے اعلان نبوت سے پہلے کا جو زمانہ ہے، اس زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ اس زمانہ جاہلیت میں کیوں زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ایک تو لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے اور جہالت کی انتہا کی وجہ سے وہ بت پرست تھے، یعنی اصنام پرستی ہو رہی تھی، صنم پرستی، اور ہر گھر کا اور ہر فرد کا الگ صنم تھا، یعنی ہر فرد کا، ہر گھر کا الگ خدا تھا، اور ان کے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بنائے ہوئے وہ ان کے معبود تھے، وہ ان کو سجدے کرتے تھے، ان کی عبادتیں کرتے تھے، بت پرستی تھی، اور یہ جہالت کی وجہ سے تھی، کفر تھا، تہذیب وغیرہ اخلاق کوئی چیز نہیں تھی، سخاوت، شرافت، دیانت، عدالت، اس معاشرے میں یہ چیزیں نہیں تھیں۔ اس معاشرے کے اندر یہ خاندان بنو ہاشم پڑھا لکھا خاندان تھا، یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ خاندان تھا، اور خاندان بنو ہاشم یہ نماز پڑھنے والے لوگ، روزہ رکھنے والے لوگ، اور یہ لوگ عبادت کرنے والے، سخاوت کرنے والے اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے خاندان، یہی خاندان بنو ہاشم تھا۔ یعنی حضرت ہاشم جو ہیں، یہ حضرت ابو طالب کے جو دادا ہیں، حضرت ابو طالب کے دادا حضرت ہاشم جو ہیں، ان کے پاس یہ منصب تھا کہ خانہ کعبہ جو ہے اس کے کلید بردار بھی تھے، اور حاجیوں کی سقایت و خدمت کا منصب ان کے پاس تھا، اور وہ حج کے زمانے میں تمام حاجیوں کو کھانا کھلاتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے اور ان کا خیال رکھتے تھے۔ پھر یہ حضرت ہاشم سے حضرت عبد المطلب کے پاس یہ منصب آیا، اور حضرت عبد المطلب کے بعد یہ منصب حضرت عبد المطلب کے بیٹوں میں سے حضرت ابو طالب کو ملا۔ حضرت ابو طالب بھی یہی کام کرتے تھے، یعنی خانہ کعبہ کے متولی اور خانہ کعبہ کی خدمت کا منصب، حاجیوں کی سقایت اور ان کے اطعام کا منصب، یہ بڑا منصب تھا، یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس تھا۔ اگرچہ حضرت عبد المطلب کے بیٹوں میں سے حضرت ابو طالب کے مالی حالات دوسروں کے مقابلے میں زیادہ اچھے نہیں تھے، مالی حالات، مثلا انہی کے دوسرے بھائی ہیں حضرت عباس بن عبد المطلب، تو وہ مالی طور پر خوشحال تھے، یا اور افراد کی نسبت حضرت ابو طالب مالی لحاظ سے ان کے حالات زیادہ اچھے نہیں تھے، مگر یہ منصب ان کے پاس تھا، اور وہ اتنی سخاوت کا مظاہرہ کرتے تھے کہ باوجود اس کے کہ ان کے حالات ایسے ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی تاریخ نے لکھا ہے کہ حج کے موسم میں پانی کے جو حوض تھے ان میں حضرت ابو طالب کھجوریں اور لذیذ ترین کھجوریں اور کشمش ڈلواتے تھے، تاکہ حاجی جب پانی پئیں تو لذیذ ترین پانی اور اچھے ذائقے والا پانی انہیں ملے۔ صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو طالب، یعنی یہ موسم آ گیا حج کا، حاجی آ گئے، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ حاجیوں کے لیے یہ خدمت کر سکیں، تو انہوں نے اپنے ہی بھائی عباس بن عبد المطلب سے 10,000 درہم بطور قرض لیے کہ اگلے سال تک انشاءاللہ خدا توفیق دے گا تو واپس کر دوں گا، مگر اب حج کا موسم ہے اور حاجی آنے والے، تو انہوں نے 10,000 قرض لے کر حاجیوں کی یہ خدمت کی اور حاجیوں کے لیے یہ خرچ کیا 10,000 درہم۔ اس زمانے میں آپ خود سوچئے کہ 1400 سال پہلے 10,000 درہم کتنی بڑی رقم ہوگی، ویلیو کے لحاظ سے اس کو آپ دیکھیے کہ اس کی کیا ویلیو ہوگی۔ اتنا پیسہ انہوں نے خرچ کیا
اور دوسرا سال آ گیا تو حضرت عباس بن عبد المطلب کا قرض ادا نہ کر سکے حالات اچھے نہ ہونے کی وجہ سے، اور پھر وہی وقت آ گیا کہ اب حاجیوں کی خدمت بھی کرنی ہے، تو دوبارہ حضرت عباس بن عبد المطلب سے 14,000 درہم بطور قرض لیے اپنے بھائی سے کہ حاجی آنے والے ہیں، اللہ کے گھر کے مہمان، تو مجھے ان کی خدمت کرنی ہے۔ تو عباس بن عبد المطلب نے اس شرط پر دوبارہ 14,000 درہم کا قرض دیا کہ اب اگر اگلے سال تک آپ یہ سارا قرضہ واپس نہ کر سکے تو آپ یہ منصب مجھے واپس کریں گے، مجھے دیں گے، یہ منصب پھر میرے پاس رہے گا، حاجیوں کی خدمت کا جو منصب ہے یہ پھر میرے پاس رہے گا۔ دوسرے سال تک بھی حضرت ابو طالب کے حالات اس قابل نہ ہوئے کہ وہ 10,000 یا یہ 14,000 واپس کر سکتے، لہذا انہیں معاہدے کے مطابق یہ منصب حضرت عباس کو دینا پڑ گیا۔ منصب دینا پسند کر لیا لیکن مہمان نوازی اور سخاوت سے ہاتھ نہیں اٹھایا ہے، ہاں یعنی سخاوت بھی کی ہے۔ تو اس معاشرے کے اندر یہ وہ گھرانہ تھا، اور پھر یہ منصب لیا ہے تو کس نے؟ انہی کے بھائی نے، یعنی یہ وہ خون ہے، یہ وہ نسل ہے، یہ وہ خاندان ہے کہ جس کے اندر سخاوت پائی جاتی ہے، جس میں شرافت پائی جاتی ہے، جس میں مہمان نوازی پائی جاتی ہے، جو اس معاشرے میں یہ چیزیں نہیں تھیں۔ اور حضرت ابو طالب کے بارے میں کہ حضرت عبد المطلب جن جو حضرت ابو طالب کی تربیت کی تھی انہیں پڑھایا لکھایا، اور حضرت ابو طالب اپنے زمانے کے بہترین سخنور اور بہترین ادیب تھے، بہترین شاعر تھے، اور شاعر کوئی ان پڑھ آدمی نہیں ہوتا ہے، اور اس زمانے کا شاعر یعنی شاعر کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے۔ اور حضرت ابو طالب کا جو دیوان ہے وہ بتاتا ہے کہ حضرت ابو طالب کا علمی مقام کیا تھا۔ ان کا جو دیوان ہے اور ان کے جو اشعار ہیں، ان کے وہ اشعار بتاتے ہیں کہ ان کا آسمانی کتابوں کا کتنا مطالعہ تھا، آسمانی صحیفوں کا کتنا مطالعہ کیے ہوئے تھے۔ پھر ان کا کلام یہ بتاتا ہے کہ وہ صرف کسبی علم نہیں رکھتے تھے بلکہ الہامی علم بھی رکھتے تھے۔ حضرت ابو طالب ویسے ایسا عنوان ہے کہ جس پر کئی اشرے ہونے چاہیے، ایک نشست کا عنوان نہیں ہے حضرت ابو طالب، اور یہ لائق تحسین ہے ہمارے برادران کہ جنہوں نے اس عنوان پر جو یہاں پر یہ لیکچر کر رہے ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام جو ہیں وہ ہستی ہیں اور وہ شخصیت ہیں کہ اگر ابو طالب نہ ہوتے تو نہ آج دین ہوتا، نہ اسلام ہوتا، نہ انسانیت ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آج ہم تک شریعت پہنچی ہے، میں عرض کروں گا آگے چل کر، یہ احسان ہے حضرت ابو طالب کا، بلکہ رسول ہی پال کے امت کو حضرت ابو طالب نے دیا ہے، اور صرف پالا نہیں ہے بلکہ ان کی حفاظت کی ہے۔ مورخین نے لکھا کہ ہمیشہ کفار قریش سے اور اشرار یہود سے حفاظت کرتے تھے حضرت ابو طالب محمد بن عبداللہ کی، اشرار یہود سے بھی حفاظت کرتے، کفار قریش سے بھی حفاظت کرتے، انہیں خطرہ رہتا تھا کفار سے بھی اور یہود کے اشرار سے بھی، پیغمبر اکرم کی جان کو خطرہ رہتا تھا، لہذا سفر و حضر میں کبھی بھی رسول اللہ کو اکیلا نہیں چھوڑتے تھے، بلکہ وہ اگر گھر میں رہتے تو ساتھ ساتھ رکھتے، دن میں بھی اور رات میں بھی، سفر پر بھی جاتے تو ساتھ لے جاتے۔ اور بچپن کا رسول اللہ کا بچپن تھا جب سفر میں اپنے ساتھ لے گئے تو شام سے پہلے ہی یہودیوں کے ایک راہب نے دیکھا اور ایک یہودی عالم نے دیکھا، دونوں کی گفتگو ایک طرح کی تھی، اور انہوں نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ دیکھو، حالانکہ اس کی رائے مختلف ہے، اپنے ہی یہودیوں سے یہود کا عالم ہے مگر اپنے یہودیوں سے مطمئن نہیں ہے اور آسمانی کتابوں کو پڑھا ہوا ہے، اور راہب جس کا تعلق عیسائی مکتب سے ہے اس نے تو یہ بات کہنی ہی تھی، لہذا اس نے بھی کہی کہ دیکھیں ان میں ہمیں بزرگی کے آثار نظر آ رہے ہیں اور نبوت کے آثار نظر آ رہے ہیں، اور آسمانی کتابوں کے مطالعہ کی روشنی میں ہم انہیں آخری نبی دیکھ رہے ہیں۔ وہ واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ ہے۔ ایک مقام پر تو یہ بھی ہے کہ راہب نے کہا کہ میں نے ان کے اندر نبوت کی ساری نشانیاں دیکھ لی ہیں، ایک نشانی رہ گئی ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں وہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں، اور وہ تھا مہر نبوت، یعنی دونوں شانوں کے بیچ میں سے کپڑا ہٹا کر اس نے دیکھا تو اسے مہر نبوت بھی نظر آئی۔ تو اس نے حضرت ابو طالب علیہ السلام سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ یہودی علاقوں سے انہیں دور رکھیں، یہودیوں کو پتہ چل گیا تو وہ انہیں نقصان پہنچائیں گے، اور حضرت ابو طالب نے وہیں پر وہ مال فروخت کیا، اور سرکار کی برکت سے مال بھی جلدی بک گیا، اور فوراً وطن کی راہ لی، کس لیے؟ اپنے بھتیجے محمد بن عبداللہ کی حفاظت کی خاطر۔ رسول اللہ کو پالا پوسا، پروان چڑھایا، ان کو ساتھ ساتھ رکھا، ان کو راہ تجارت پر لگایا،
ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا، پھر ان کی شادی کی، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کا مال جو سرکار کی برکت سے بہت جلدی بک جاتا تھا، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ یوں سمجھ لیجئے کہ جو کروڑ پتی تھیں اور پھر سرکار کی برکت کی وجہ سے عالم عرب کی ارب پتی خاتون ہو گئیں۔ تو جناب خدیجۃ الکبریٰ، اچھا جناب خدیجۃ الکبریٰ نے جو خواہش کی کہ میری شادی ہونی چاہیے ان کے ساتھ، تو وہ بھی اس لیے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے متعلق بھی تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ عالمہ، فاضلہ، عاقلہ، ادیبہ خاتون تھیں، آسمانی کتابوں کا مطالعہ کرتی تھیں، اور اس غلیظ، کثیف، نجس اور زمانہ جاہلیت والے معاشرے کے اندر یہ بیوی اتنی پاک دامن تھیں کہ انہیں طیبہ اور طاہرہ کہا جاتا تھا، یعنی جناب خدیجۃ الکبریٰ کو۔ تو جناب خدیجۃ الکبریٰ الگ ٹاپک ہے، اس پر میں کبھی کبھی پڑھا بھی کرتا ہوں، اور وہ تو جب مجلس ہم پڑھتے ہیں، ابھی تو ہم لیکچر دے رہے ہیں، تو وہ پھر کچھ ایک اور الگ سما بنتا ہے جب ہم مجلس پڑھتے ہیں اور حضرت ابو طالب پر بات کرتے ہیں یا جناب خدیجۃ الکبریٰ پہ، تو ظاہر ہے مجلس کا ماحول الگ ہوتا ہے، اور مجلس میں پھر گفتگو خطیبانہ انداز سے کی جاتی ہے، تو وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ ان پر اشرے ہونے چاہیے جناب خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت ابو طالب پر، کہ اگر یہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اور ایک ہی سورہ میں پروردگار عالم نے دونوں کے احسان کا ذکر کیا ہے کہ الم یجد کا یتیماً فآویٰ، کہ ہم نے آپ کو یتیم پا کر اپنی آغوش نہیں دی ہے، آغوش ابو طالب نے دی، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے دی ہے۔ اور یہ بات اہل اسلام کے پاس مسلم ہے کہ اللہ کبھی بھی کسی کافر کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا ہے۔ ابو طالب کے فعل کو اللہ نے اپنا فعل کہا ہے، بلکہ انتہائی مومن و متقی و پرہیزگار کے فعل کو ہی اللہ اپنا فعل کہے گا، بلکہ بہت سارے علماء تو یہ رائے رکھتے ہیں کہ اللہ معصوم کے فعل کو اپنا فعل کہتا ہے۔ تو اس طرح حضرت ابو طالب کے عصمت کی طرف نہیں تو کم از کم ان کے زہد و تقوی و طہارت کی طرف ضرور یہ آیت اشارہ کرتی ہے کہ جس میں اللہ کہتا ہے کہ کیا ہم نے آپ کو یتیم پا کر اپنی آغوش فراہم نہیں کی ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے بھی آسمانی کتابوں کے مطالعہ کی روشنی میں عقد کی خواہش کی، رشتہ طے ہو گیا، نسبت ٹھہر گئی، اور وہ وقت بھی آیا کہ جب نکاح کی تقریب منعقد ہوئی، تو پیغمبر اکرم کی طرف سے نکاح کا خطبہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا۔ خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اور حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جو نکاح کا خطبہ پڑھا ہے، اس نکاح کے خطبے کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، الحمد للہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم۔ اچھا، نکاح کب ہوا؟ اعلان نبوت سے 15 سال پہلے، ٹھیک ہے، یعنی پیغمبر نبوت کا اعلان فرمائیں گے، قرآن کا نزول شروع ہوگا 15 سال بعد۔ 15 سال پہلے پیغمبر کے نکاح کا خطبہ ابو طالب پڑھ رہے ہیں۔ خطبے کی ابتدا کی ہے کہاں سے؟ الحمدللہ سے۔ جہاں سے ابو طالب کے خطبے کی ابتدا ہوئی ہے، وہیں سے اللہ کے قرآن کی بھی ابتدا ہوئی ہے۔ ہاں، الحمدللہ، قرآن کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ابو طالب کی زبان سے پہلا کلمہ اتنا خوبصورت نکلا ہے، اتنا پاکیزہ نکلا ہے، اب میں کیا کہوں کہ ابو طالب کی زبان سے نکلا ہوا جملہ اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ اللہ نے اپنے قرآن کی ابتدا ہی وہاں سے کی، یا ابو طالب نزول قرآن سے پہلے جہاں قرآن موجود تھا وہاں ابو طالب کی نگاہ دیکھ رہی تھی۔ صلوات اللہم صلی علی محمد حضرت ابو طالب نے، اچھا بہت بھاری بھرکم حق مہر ہے، حضرت ابو طالب نے ادا کیا، شادی کے اخراجات ابو طالب نے کیے، نکاح کا خطبہ ابو طالب نے پڑھا، ولیمہ ابو طالب نے کیا، اور سارے مکے کو دعوت عام دی گئی، 3 دن تک لوگوں نے کھانا کھایا۔ اچھا، پیغمبر اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کی تو صرف شادی پر بات کرنے کے لیے مجھے 1.5 گھنٹہ چاہیے، میں نے بھی اس پر نہیں بات کرنا چاہتا۔ یہ وہ شادی ہے کہ جس کا جشن زمینوں پہ بھی ہوا اور آسمانوں میں بھی ہوا، ملائکہ نے عرشوں پہ اس کا جشن کیا ہے، اور جنت میں بھی اس کا جشن ہوا ہے، اور حوران نے اور غلمان نے بھی اس خوشی میں شرکت کی ہے، اور جنتی عطر اور پرفیوم جو ہیں
وہ مکہ کے پہاڑوں پر چھڑکے گئے اس موقع پر۔ باراتیوں کے لیے جو خوشبوئیں آئی تھیں وہ بھی جنت سے آئی تھیں۔ تو وہ کوئی الگ موقع ہوگا تو اس پہ ہم بیان کریں گے کہ کس انداز سے بارات سجائی دھجائی گئی اور کس طریقے سے اس خوبصورتی کے ساتھ پیغمبر کی بارات اچھا یہ پیغمبر کی شادیاں 9 ہیں، 11 ہیں، 13 ہیں، تاریخ نے جتنی بھی لکھی ہیں مجھے اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ایک بات سب نے تسلیم کیا اور مانی ہے کہ پیغمبر اپنی پوری زندگی میں دولہا صرف ایک ہی مرتبہ بنے ہیں اور بارات صرف ایک ہی مرتبہ لے کر گئے ہیں اور وہ خدیجہ کے گھر میں لے کر گئے شادی کے بعد بھی رسول اللہ کی حفاظت فرماتے رہے، یہاں تک کہ بہت سارے موقع آئے، سخت موقع آ گئے، مگر حضرت ابو طالب علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹے، پیغمبر اکرم کی جان کی، مال کی حفاظت کرتے رہے۔ اور جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ کسی فرد پر جان نہیں قربان کی جاتی، نہ اولاد قربان کی جاتی ہے، نظریے پر قربان کی جاتی ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام آسمانی کتابوں کے مطالعہ کی روشنی میں، کیونکہ وہ دین ابراہیمی پر تھے، توحید پرست تھے، انہوں نے کبھی بت پرستی، کفر اور شرک نہیں کیا تھا، وہ اپنے آسمانی کتابوں کے مطالعہ کی روشنی میں جانتے تھے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اس لیے وہ پیغمبر کی حفاظت فرما رہے تھے، ان کی جان کی، مال کی، اور ہر موقع پر حتیٰ کہ جان کی بھی بازی لگانا پڑے تو وہ اس کے لیے بھی تیار رہتے تھے کہ میں اپنی جان بھی قربان کر دوں گا، مگر بہت سارے واقعات ہیں طولانی ہو جائیں گے، اس طرف میں نہیں جاتا ابھی۔ یہاں تک کہ سلسلہ چلتا رہا اور بات وہاں تک پہنچی کہ جب اللہ کی طرف سے پہلی وحی آئی اور پیغمبر گرامی نے حکم الہی سے دین الہی کی تبلیغ کا آغاز کیا، اور پھر اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے جب اعلانیہ حکم آیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو اس حکم کے آنے کے بعد اللہ کے رسول نے دین کی جو دعوت دی ہے، اس دین کی دعوت کے لیے حضرت ابو طالب کے گھر کا انتخاب کیا گیا، یعنی رسول اللہ لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف اور اپنی نبوت اور رسالت کی طرف، معاد و قیامت کی طرف، دین الہی کی طرف دعوت دیں گے، بلائیں گے، اور یہ کام کہاں کریں گے؟ حضرت ابو طالب کے گھر میں کریں گے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنا گھر پیش کیا۔ مجھے یہ بتائیے کہ کوئی شخص اگر کسی نے اگر کسی خاص نظریے کی طرف لوگوں کو بلانا ہو، آپ کا اگر اس نظریے کے ساتھ اتفاق نہ ہو، آپ اپنا گھر دیں گے انہیں؟ آپ اپنا گھر پیش کریں گے کہ میرے گھر سے جناب آپ اپنا نظریہ پیش کریں، اپنی جماعت، اپنی پارٹی کی بنیاد رکھ لیں؟ مثلا کوئی شخص، ہم پاکستانی ہیں، ایک مثال ہے، ہم پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں، ہمیں ہمارا وطن بہت ہی پیارا ہے۔ کوئی شخص جو ہے، ایک مثال دے رہا ہوں کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی ایک جماعت کی، اپنی ایک پارٹی کی بنیاد رکھتا ہے اس نظریے پر کہ پاکستان کچھ نہیں ہے، پاکستان سے محبت نہیں کرنی ہے، اور اس سے آگے نکلو اور وطن کی سرحدوں کو توڑ ڈالو اور آئین شکنی کرو، جو قانون ہمارا چل رہا ہے اس کے خلاف کوئی ہمیں بلائے اور وہ اپنا نظریہ پیش کرے اور اس نظریے کے لیے وہ لوگوں کو بلائے اور ہمارے گھر کا انتخاب کرے جبکہ ہم اس کے نظریے سے متفق نہ ہوں، کیا ہم اپنا گھر پیش کریں گے اس کو؟ یہ وہی کر سکتا ہے کہ جس کا اس کے نظریے سے اتفاق ہو، کیونکہ یہ مثال آسانی سے سمجھ میں آ سکتی تھی، منفی مثال ہے مگر مثبت بات سمجھانے کے لیے دی ہے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ایک مثبت پوائنٹ کو سمجھانے کے لیے میں نے منفی مثال دی، ٹھیک ہے نا؟ اس مثال کا اس سے اس بات میں نہیں ہے، یہ نفی میں ہے، لیکن اللہ کے رسول جس دین کی طرف بلا رہے تھے وہ دین حق تھا، مگر وہاں جو معاشرہ راج تھا اسے وہ دین قبول نہیں تھا، اس معاشرے کے لوگ بت پرستی کر رہے تھے، ان کے نظریے اور ان کے جذبات کے خلاف تھی یہ بات۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام یہ جانتے بھی تھے کہ رسول اللہ جب یہ دعوت دیں گے تو اس کے نتیجے میں یہ پورا معاشرہ، یہ سارے کفار اور تمام بت پرست ان کے بھی دشمن بنیں گے، میرے بھی دشمن بنیں گے۔ اس کے باوجود اپنا گھر پیش کیا، اور نہ صرف یہ کہ اپنا گھر پیش کیا بلکہ گھر بھی ابو طالب کا، دسترخوان بھی ابو طالب کا، کھانا بھی ابو طالب کا، اور اس دعوت پر جو خرچہ ہوا ہے وہ خرچہ بھی ابو طالب کا۔ دعوت ذوالعشیرہ کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ اس پر جو خرچہ ہوا
وہ خرچہ بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام کا تھا، تو اتنا کام تو وہی کرے گا کہ جو نہ صرف یہ کہ اس دعوت سے متفق ہو بلکہ اس دعوت کے داعیوں میں اس کا شمار ہوتا ہو، بلانے والوں میں اس کا شمار ہوتا ہو۔ تو جو دعوت جس کی طرف پیغمبر بلا رہے تھے ان بلانے والوں میں ابو طالب شامل تھے، اور ابو طالب کی طرف سے بھی وہی دعوت تھی۔ 3 دن تک یہ دسترخوان ابو طالب کے گھر میں لگتا رہا اور لوگ کھانا کھاتے رہے، اور اللہ کے رسول لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے۔ یہ دین کی پہلی دعوت ہے، یہ اسلام کی پہلی دعوت ہے، یہ ایمان کی پہلی دعوت ہے۔ اور اس پہلی دعوت میں جو 40 افراد آئے تھے اور انہوں نے کھانا کھایا، اور جب وہ کھانا کھا چکے اور رسول اللہ جب کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے، تو ابو لہب نے مجمع کو منتشر کر دیا اور کہا کہ یہ جادوگر ہے، اس نے جادو کیا ہے، اور کھانا تو ایک آدمی کا تھا، 40 بندوں نے کھایا ہے، اس کی بات نہ سنو۔ سارے لوگوں کو لے کر چلا گیا۔ دوسرے دن پھر دعوت رکھی گئی، پھر کھانا، پھر خرچہ، پھر دسترخوان، پھر لوگوں کو کھانا کھلایا۔ پھر پیغمبر جب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو پھر ابو لہب نے وہی حرکت کی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ابو لہب وغیرہ کو ظاہر ہے کہ وہ بھی اس زمانے کی ایجنسیوں سے تعلق رکھتے تھے، انہیں معلوم تو ہوگا کہ پیغمبر کھانا کھلا رہے ہیں تو ایسے ہی نہیں کھلا رہے، دین کی طرف بلانے کے لیے کھلا رہے ہیں، تو اگر انہیں پیغمبر کی دعوت پسند نہیں تھی تو انہیں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ لیکن چلیں فرض کریں کہ انہیں پہلے دن جب وہ آئے تو انہیں معلوم نہیں ہوگا، تو آ گئے، نادانی میں کھانا کھا لیا، معلوم نہیں تھا کہ مشن کیا ہے۔ لیکن جب کھانا کھا لیا اور مشن پتہ چل گیا تو اب دوسرے دن جب پیغمبر بلا رہے ہیں تو اب دوسرے دن تو انہیں آنا ہی نہیں چاہیے۔ اگر بات نہیں سننی تو آنا ہی نہیں چاہیے نا، مگر وہ دوسرے دن بھی آئے اور کھانا بھی کھایا، یعنی کہ بات بھی نہیں سننی اور کھانا بھی نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے نا۔ ہم آپ کی بات بھی نہیں سنیں گے، آپ کا مشن بھی قبول نہیں کریں گے، مگر ہم آپ کا کھانا بھی نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ ابتدا کہاں سے ہوئی ہے۔ اچھا، ہم تو چونکہ سنی لوگ ہیں، سنتوں پر عمل کرتے ہیں، سنی اسے کہتے ہیں جو سنتوں پر عمل کرے، سنت پر عمل کرنے والے کو سنی کہتے ہیں، اور میں تو فخر سے کہتا ہوں کہ ہم سنی ہیں، اہل سنت ہیں۔ اگر سنت پر عمل کرنے والا ہی سنی ہوتا ہے تو ہم سے اچھا سنی تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ لوگ ایک محمد کی سنت پر عمل کرتے ہیں، ہم 14 محمد کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو ہمارے پاس 14 معصومین ہیں، 14 معصومین ہیں، اور جو 14 معصوموں کی سنت پر عمل کرے اس سے اچھا سنی کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اچھا سنی تو وہی ہوگا کہ جو رسول اللہ کی کوئی بھی سنت نہ چھوڑے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ ہم اپنی پسند کی سنت لیں گے اور جو سنت ہمیں پسند نہیں ہے وہ ہم نہیں لیں گے۔ تو اگر اچھا سنی بننا ہے تو اس کے لیے تو پیغمبر کی ہر سنت پر عمل کرنا ہوگا۔ پیغمبر کی پہلی سنت تو یہ بنی ہے، انہوں نے مجمع لگایا، کھانا کھلایا اور ان سے خطاب کیا۔ تو مجمع لگا کر خطاب کرنے کو ہی عربی میں مجلس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مجلس۔ تو حضرت ابو طالب نے پہلی سنت جو دی ہے اس سنت کا نام مجلس ہے، ٹھیک ہے۔ مجلس رسول اللہ کی پہلی سنت ہے، تو اچھا سنی وہی ہوگا کہ جو مجلس کرے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد رسول اللہ نے خالی دعوت نہیں کی، بلکہ وہ خالی بلایا نہیں لوگوں کو، بلکہ ان کو کھلایا بھی ہے۔ تو پتہ چلا کہ مجلس میں کچھ کھلانا پلانا، تبرک بانٹنا، یہ بھی سنت ہے، ٹھیک ہے نا۔ مگر رسول اللہ نے 2 دن کھلایا، کھانے والوں نے کھایا، اور جب پیغمبر خطبہ دینا شروع کرنا چاہتے تھے، خطبہ دینا چاہتے تھے، تو لوگ اٹھ کر جا رہے ہیں۔ ہم نے اپنا اجتہاد کیا اور ہم نے یہ نتیجہ نکالا کہ رسول اللہ کی ایک سنت ہے مجلس کرنا، دوسرا سنت ہے اس مجلس میں کھلانا۔ ہم یہ دونوں کام کریں گے، مگر ہم مجلس سے پہلے نہیں کھلائیں گے، کھلائیں گے مجلس کے بعد، کہ پہلے ہمیں سنو پھر کھاؤ۔ ہاں، پہلے کھا لو گے تو چلے جاؤ گے، سنو گے ہی نہیں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد۔ اچھا، ہم یہ کام کرتے ہیں، کب کرتے ہیں؟ ہم کھلاتے ہیں مجلس کے بعد۔ البتہ ہمارے بہت سارے علاقوں میں یہ رسم ہے، روایت ہے، اندرون سندھ میں، پنجاب میں، بہت سارے علاقوں میں مجلس سے پہلے بھی کھلاتے ہیں، مجلس کے بعد بھی کھلاتے ہیں، یعنی مجلس کے بعد ضرور کھلائیں گے۔ اگر پہلے کھلائیں یا نہ کھلائیں، مجلس کے بعد تو کھلانا ہی کھلانا ہے۔ اور بہت سارے علاقوں کا کی یہ رسم و رواج ہے کہ مجلس سے پہلے بھی نیاز ہوگی اور مجلس کے بعد بھی نیاز ہوگی۔ شاید یہی برکتیں ہیں شیعہ قوم کے پاس
کہ الحمدللہ ہمارے رزق میں برکت ان کے نام پر خرچ کرنے سے آتی ہے۔ یہ خرچ کرنا بھی ابو طالب نے سکھایا۔ ابو طالب کو تو حج کے موسم میں حاجیوں کو کھلانے کی عادت تھی، تو یہ آدمی حج کے موسم میں دنیا بھر سے آنے والے حاجیوں کو کھلاتا ہو، 40 آدمیوں کو کھلانا اس کے لیے کون سی بڑی بات تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو طالب علیہ السلام جو ہیں، اچھا یہ جو دین کی دعوت پیغمبر نے دی حضرت ابو طالب کے گھر سے دی، کسی تحریک کو کامیاب ہونے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی بھی تحریک اپنی ان 3 چیزوں کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس میں پہلی چیز ہے قیادت، ٹھیک ہے، یعنی تحریک کو اپنے دستوری اہداف و مقاصد حاصل کرنے کے لیے تحریک کا قائد مستعد ہونا چاہیے، اہل ہونا چاہیے، باصلاحیت ہونا چاہیے، دیانتدار ہونا چاہیے، منصف ہونا چاہیے، اس کے اندر قیادت کی صلاحیت ہونی چاہیے، تو تبھی وہ تحریک اپنے مقاصد کو پا سکتی ہے اور اپنے اہداف کو حاصل کر سکتی ہے۔ دوسری چیز، خالی قیادت نہیں، قائد کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، وسائل نہ ہو تو بہترین قائد بھی ہو تو وہ اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکتا۔ تو قیادت کے ساتھ وسائل میں 2 چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہیں، ایک ہے مالی وسائل اور دوسرا ہے دفاعی قوت، ٹھیک ہے نا۔ مالی وسائل، قائد کے ساتھ ساتھ مالی وسائل بھی چاہیے ہوتے ہیں تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ نہیں کہ تحریک آگے چل پڑے تو کوئی بھی کچل ڈالے، دفاعی طاقت بھی ہونی چاہیے۔ تو جب دین کی یہ تحریک پیغمبر نے شروع کی ہے، اللہ کے دین کی، اسلام کی تحریک جس کا آغاز دعوت ذوالعشیرہ سے ہوا، پیغمبر نے شروع کیا، تو اسلام کی اس تحریک کو قائد تو مل گیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا۔ اب باقی 2 وسائل چاہیے تھے۔ کیا چاہیے تھے؟ ایک مالی وسائل اور دوسرے دفاعی وسائل چاہیے تھے، دفاعی قوت چاہیے تھی۔ تو اس تحریک کو قائد مصطفیٰ کی صورت میں ملا، مالی وسائل خدیجۃ الکبریٰ نے فراہم کیے اور دفاعی پاور حضرت ابو طالب نے فراہم کی۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کہا کہ میں اپنا مال خرچ کروں گی۔ پیغمبر اکرم دین کی تبلیغ کے لیے آگے بڑھتے رہے، اس کے لیے جتنا مال و پیسہ چاہیے تھا وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا خرچ ہوا ہے۔ اور پھر اس دین کو، اس کی حفاظت کے لیے جو قربانیاں دی ہیں جس گھرانے نے، وہ حضرت ابو طالب کا گھرانہ ہے۔ خود حضرت ابو طالب نے، ان کے بیٹوں نے، ان کی اولاد نے، یعنی کربلا میں بھی جتنے بنو ہاشم شہید ہیں وہ سب اولاد ابو طالب ہیں۔ جتنے بنو ہاشم، 18 بنو ہاشم جو شہید ہیں کربلا کے اندر، وہ سارے کے سارے حضرت ابو طالب کی اولاد میں سے۔ تو دین کو پھیلانے پر بھی ابو طالب کا خرچہ، دین کو بچانے پر بھی ابو طالب کا خرچہ۔ رسول اللہ نے مکے سے جو تحریک شروع کی تھی وہ دین پھیلانے کے لیے تھی، دین کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے تھی۔ امام حسین کربلا میں دین کو بچانے کے لیے آئے، تو دین پھیلانے پر بھی ابو طالب کا خرچہ ہوا، دین بچانے پر بھی ابو طالب کا خرچہ ہوا۔ تو ابو طالب اگر نہ ہوتے تو نہ دین آگے پھیل سکتا تھا، نہ دین محفوظ ہو سکتا تھا۔ تو ابو طالب صرف محافظ نبوت نہیں ہے، بلکہ ابو طالب محافظ شریعت بھی ہیں، ابو طالب محافظ اسلام بھی ہیں، ابو طالب محافظ دین بھی ہیں۔ کہ اگر ابو طالب کا وجود نہ ہوتا تو نہ دین بچ سکتا تھا، نہ اسلام بچ سکتا تھا، نہ شریعت بچ سکتی تھی۔ کیونکہ اگر ابو طالب نہ ہوتے تو علی نہ ہوتے، علی نہ ہوتے تو حسین نہ ہوتے، حسین نہ ہوتے تو کربلا نہ بنتی، کربلا نہ بنتی تو دین نہ بچتا۔ ٹھیک ہے نا؟ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پیغمبر اکرم کا ارشاد ہے، اور پیغمبر گرامی کے اسی حدیث پر میں اپنی اس گفتگو کو تمام کرتا ہوں، ورنہ خود جناب خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت ابو طالب میرے پسندیدہ ٹاپکس ہیں۔ میرے قریبی دوست جانتے ہیں کہ میرے انتہائی فیوریٹ سبجیکٹ ہیں یہ دونوں، اور میں جناب خدیجۃ الکبریٰ پر مجلس جب پڑھتا ہوں تو بہت طولانی مجلس ہو جاتی ہے، کبھی کبھی 2.5 گھنٹے اور 3 گھنٹے کی بھی مجلس ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو طالب پر بھی، مگر وہ پنجاب میں، ہاں دوسرے شہروں میں۔ مجھے اپنے شہر کا تو پتہ ہے نا، میرا شہر ہے، لوگ جلدی تھک جاتے ہیں، تو میں اپنے شہر کے مزاج، لوگوں کے مزاج سے واقف ہوں۔ یہاں اتنی لمبی مجلس نہیں پڑھتے ہم، لیکن حضرت ابو طالب، اور یقین جانیے محترم قیصر جعفری صاحب کہ حضرت ابو طالب پر یا جناب خدیجۃ الکبریٰ پر اگر کبھی 2.5 گھنٹے بھی بات کی ہے، نہ ہمیں کبھی محسوس ہوا، نہ سننے والوں کو کبھی محسوس ہوا۔
اور میری خواہش ہے کہ حضرت ابو طالب اور جناب خدیجہ الکبریٰ پر دونوں ہستیوں پر خمسے ہونے چاہیے اس بہت زیادہ 14 صدیوں میں ان کے ساتھ۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ پتہ نہیں کس کس کی وفات اور ولادت کے دنوں میں جنگ اخبار اور بڑے اخبار مضامین چھاپتے ہیں، ٹیلی ویژنوں پر پروگرام نشر ہوتے ہیں، لیکن جنہوں نے اسلام پھیلایا اور اسلام بچایا ان کا نام نہ میڈیا پر ہے، نہ اخبارات میں ہے، نہ ہماری نصاب کی کتابوں میں ہے۔ ہماری اسکولوں کی کالجوں کی نصاب کی کتابوں میں جناب خدیجہ الکبریٰ اور حضرت ابو طالب کے بارے میں کیا ہے؟ پھر سوشل میڈیا کو آپ دیکھیں، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، آپ دیکھ لیجئے ناانصافی ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا جناب خدیجہ الکبریٰ اور حضرت ابو طالب کو اگر سمجھیں گے تو دین سمجھ میں آئے گا۔ حضرت ابو طالب محافظ نبوت بھی ہیں اور محافظ امامت بھی ہیں، محافظ شریعت بھی ہیں۔ پیغمبر اکرم کی وہ حدیث جو آپ کو سنا رہا تھا، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ ما قام الاسلام الا بسیف علی و ثروت خدیجہ الکبریٰ، اگر علی کی تلوار نہ ہوتی اور خدیجہ کی دولت نہ ہوتی تو اسلام قائم ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ اسلام اگر قائم ہوا ہے تو خدیجہ کی دولت اور علی کی تلوار۔ اب یہ جناب امیر المومنین کے پاس جو جرت اور شجاعت ہے یہ کہاں سے آئی؟ حضرت ابو طالب سے آئی ہے۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم ان ہستیوں کو جان سکیں، سمجھ سکیں۔ میرے مالک تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، اور میرے مالک امیر المومنین مولا متقیان سرکار علی علیہ السلام کے بابا کا ذکر ہوا ہے آج، اور ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کا ذکر کرنا اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ذکر سننا بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ کتنی بڑی عبادت ہے یہ تو کوئی جا کر جناب امیر علیہ السلام سے پوچھے۔ آپ کے والد کی اگر کوئی تعریف کرے آپ کو اچھا لگے گا؟ کسی کے بھی باپ کی اور والد کی کوئی تعریف کرے تو اچھا لگے گا نا؟ تو مجھے یہ بتائیے کہ مولا علی علیہ السلام کے والد کی اگر ہم تعریف کریں گے تو مولا کو اچھے لگیں گے یا نہیں لگیں گے؟ مولا کو پسند آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ اس سلسلے میں ایک واقعہ بھی ابھی نہیں سنا تھا کہ 85 برس کی عمر میں ایک شخص جو کٹر دیوبندی وہابی تھے اور وہ شیعہ ہوئے، اور ان پر جناب امیر المومنین کا کرم ہوا کہ وہ شیعہ ہو گئے، اور مولا نے ان کو اپنی زیارت کروائی، اور وہ ان پر بہت سارے کرم پھر مولا نے کیے، اور صرف اس وجہ سے کیے کہ کسی محفل میں انہوں نے حضرت ابو طالب کا دفاع کیا تھا۔ کسی محفل میں انہوں نے حضرت ابو طالب کا دفاع کیا تو مولا علی علیہ السلام نے کہا یہ تیرا مجھ پر احسان تھا، لہذا اس کا بدلہ دینا، یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام کا دفاع کیا جائے یا ان کی بات کی جائے تو مولا علی علیہ السلام کو اتنی پسند آتی ہے کہ کوئی شخص اگر ایمان پر نہ بھی ہو تو مولا اسے ایمان کی دولت سے مالا مال کرتے ہیں، اس کی دنیا اچھی بنانے کے ساتھ ساتھ اس کی آخرت بھی اچھی بناتے ہیں۔ تو میرے مالک حضرت ابو طالب علیہ السلام کا تجھے واسطہ ہے کہ جو حضرت ابو طالب کا ذکر کیا گیا، سنا گیا، میرے مالک تمام سننے والوں کو، پڑھنے والوں کو اس کا بہترین اجر عطا فرما۔ ہمارے یہ برادران جو مسلسل ہر ہفتے یہ لیکچر یہاں پر کرتے ہیں انہیں جزائے جزیل اجر کثیر عطا فرما، اس مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، کرونا وائرس اور وبائی امراض سے سب دنیا جہان کے انسانوں کو محفوظ فرما۔ میرے مالک جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہیں سب کی جائز حاجتیں پوری فرما، پریشانیاں دور فرما، مشکلیں آسان فرما۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات